میری طرف سے نہیں ہے میرا اتنا گھٹیا لیٹس گو اہیڈ اباؤٹ دس کہ نیوکلیوٹائڈ کی امپورٹنس بتائی ہم نے نیوکلیوٹائڈ کی اسٹرکچر بتایا ناؤ وی آر گوئنگ ٹو دیز نیوکلیوٹائڈ اینڈ ہاؤ دے آر بینگ میڈ نیوکلیوٹائڈ باڈی میں دو میتھڈ سے بنتے ہیں ایک there are two methods and pyrimidines nucleotides from molecular precursors and synthesis of nucleotides from nucleosides. جو ڈی نوو سنتھسس ہے نا وہ بیسیکلی یہاں پہ اوپر لکھی گئی ہے مگر جب آپ کو میں دونوں کے درمیان میں مثال بتاتا ہوں آپ نے ایک دیوار بنانی ہے wall you need to construct a wall so what do is you go to the market you buy new set of bricks cement and you start putting them in an arrangement and finally you make up a wall. On the other hand, someday you decide to break that wall and build it some other way or some other place. ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہو you start breaking down that wall brick by brick and after breaking it and cleaning the place the new place where you want to construct the wall you start working over there. But instead of this time you go to the market and buy a new pair of new number of bricks and cement. What you do is like you consume whatever you put from the previous one. मतलब जो ईंटें निकली हैं, जो सारा कुछ है, from the scrap of the previous material, you start to make a new molecule. So that is called as de novo synthesis. You synthesize the structure with the used or degradable elements of the previous molecules. Whereas in salvage, you actually have synthesized the nucleotide from the regular parts of the new coming nucleosides or and so on. ٹھیک ہو گیا یہ تو ہے بیسک کانسیپٹ ٹھیک ہے اب اس بیسک کانسیپٹ کو اس طرح بتانے کا کیا مقصد ہے ان دا اسٹارٹ آف اٹ جب ہم ایک ریگولر ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ایک نیو پروٹین سنتھسس ہو رہی ہے جس طرح آپ یہ کرونا وائرس آیا ہوا سو کرونا وائرس when causes the infection you will have a set of phosphorylations and new nucleotide and nucleosides formation. تو آپ کو اس کو روکنے کے لیے being a physician you will adapt every possible pathway which includes the salvage pathway. Whereas if you see a disease like gout or a disease like rheumatic arthritis or something like that, or the long list within into that, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ ٹوٹے پوٹے نیوکلیوٹائڈز جن کی ہمیں ضرورت نہیں تھی ہماری باڈی کو ان کو دوبارہ سے اپریہینڈ کر کے ہمارے لیے یہ ڈیزیز کاز ہوگی. So you need, other than breakdown of faulty material, you need even more better clearance of the material. So یہ ایک میجر کانسیپٹ ہے جس کے اوپر ہم سب سے پہلے ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ what to do and how to do. So this is the importance. آگے چلتے ہیں. Let's start from the de novo synthesis of purine. اب آپ یہاں پہ سوال ہے کہ صرف پیورین کی ڈی نوو کیوں ہو رہی ہے بیٹا پیورین پیرامیڈین کی دونوں ہی سنتھسس اس پاتوے سے ہو سکتی ہے اور وہ جیسے وی گو انٹو دی ڈیٹیلز یو ول گیٹ ٹو نو دیٹ ٹھیک ہے. Let's talk about the sources of individual atom in a purine ring. We know pyrimidine ring includes one pentagon, whereas purine is synthesized from two of them. So اگر ہم سارا پاتھ میں پڑھ لیں گے تو pyrimidine اس میں سے نکالنا پڑا آسان ٹھیک ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ان ڈیٹیل کہ اس کے اندر دیکھو جو پہلا اسٹرکچرل رنگ ہے اس کا جو پہلا کاربن ہے دیٹ کمس فرام دا کاربن ڈائی آکسائڈ فرام ریسپیریٹری اور میٹابولک چین لائسین سے دوسرے دو ڈبل بانڈ نیوٹری آف کاربن اینڈ نائٹروجن آتے ہیں اور گلائسین کا رنگ کمپلیٹ ہوتا ہے ود فارمیٹ آف دا امائڈ اینڈ گلوٹین
مطلب پروٹین پاتھوے سے آ گیا. دوبارہ جو آسپارٹیٹ آ گیا اور فیمینٹ اور فارمیٹ آ گیا, یہ آپ کا دوبارہ سے یوریا سائیکل سے آ گیا. ٹھیک ہے, سر یہ میں نے آپ کو پیچھے پڑھائی میں کہ کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے یوریا سائیکل جب ہم نے پروٹین میٹابولزم کی شروعات کی تھی. So these are the things, کیونکہ یہ ڈینوو سنتھسس ہے, آپ کو پتا چلتا ہے اس میں سے کہ کون کون سے ایلیمنٹ ساتھ ساتھ انوالو ہیں یا چینج کے بائی پروڈکٹس ادھر آگے جو ادھر کا اسکریپ تھا ادھر کا اسکریپ تھا وہ آگے ملا کے انہوں نے اس میں ڈال. سو اگر آپ نے ایک نیوکلیوٹائڈ کی سنتھسس کو انہیبٹ کرنا ہے یا ایون ڈینوو کو ایکسس کرنا ہے, تو فار ایگزامپل آپ کو گلائسین یوٹی کے ساتھ آپ کو فیٹی ایسڈ میٹابولزم چاہیے, آپ کو اسپارٹیٹ اینڈ فیومریٹ اینڈ گلوٹامین کے ساتھ آپ کو یوریا سائیکل چاہیے, اور پھر آپ کو گلائکولسس چاہیے. So if all three metabolites leading to have a good nucleotide. Alright? Internet connection unstable. I hope you have seen that. Let's go ahead of us. دوسری طرف سے آپ اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. The glycine, the carbon dioxide, the aspartate, and the glutamine. ٹھیک ہے, every C or every structural component of this nucleotide, starting from 1 and 2 and 3 and 4 and 5, every carbon and nitrogen is given by a particular previous molecule. ٹھیک ہے, گلوٹامین کو ہمیں پتا ہے کہ گلوٹامین جب نائٹروجن دیتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے, گلوٹامین ڈیگریڈ ہو رہا ہوتا ہے کیٹو ایسڈ کے اندر یا آکزالو ایسیٹیٹ کے اندر, اور وہ اپنا ڈی امینیشن کر رہا ہوتا ہے, تو گلوٹامین ایگزسٹ نہیں کرے گا. یہ پہلا. دوسرا اور تیسرا, نائٹروجن اینڈ کاربن آف گلائسین. گلائسین آلویز جب آپ کا گلائسین انوالو ہوتا ہے گیس فارمیشن کے اندر بھی, the glycine loses a carbon and then in the next stage it loses another nitrogen with deamination, so that it can bind a bigger bond with proline. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو اپنے نائٹروجن اور کاربن ایٹم دونوں کے بعد پولیرٹی کریٹ کرنے کے لیے ایک یوز کرتا ہے. سو اگر ہم پروٹین بنا رہے ہیں اپنی باڈی میں, اگر ہم کولاجن فارمیشن کر رہے ہیں, تو دین دیر از اندر بائی پروڈکٹ. پھر دین CO2 تو آپ کو پتا ہے ہمارے بہت سے ریئیکشنز کا بائی پروڈکٹ ہے, وہ تو اس کے طرف. پھر آپ کے آ گیا جو نائٹروجن آف نمبر 4 ہے بیٹا, دیٹ از N10 فارمائل ٹیٹرا ہائیڈروفولیٹ. آئی بلیو آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے, مگر اٹس ڈیفیکلٹ کہ آپ لوگوں کو یاد ہو. آپ کو پتا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب سنتھسس آف پروٹین پڑھائی تھی, پہلے میں نے آپ کو ڈیگریڈیشن پروٹین پڑھائی, یوریا سائیکل پڑھایا, پھر میں نے آپ کو سنتھسس آف پروٹین پڑھائی تھی جو لاسٹ ٹاپک تھا. اس کے اندر ہم لوگوں نے آپ کو کچھ سنتھسائز کر کے دیے تھے, جس میں سے ہم نے میتھیونین کی ڈیگریڈیشن بتائی تھی, جس میں سے میں نے سسٹین بھی بنایا تھا, اور وہ پورا ایک پاتھ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہے تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا یہاں پہ دو کمپاؤنڈس ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں MCQs میں بھی اور وائوا کوسچن میں, بیسٹ فیوریٹ ہے, سیم اور پاپس. ٹھیک ہے نا, دیٹ واز سلفریٹڈ یا ایس ایڈینوسائل میتھیونین, اور وہ تھا فاسفو ایڈینوسائل پیروفاسفیٹ. If you remember that, ٹھیک ہے نا, اگر وہ آپ کو میتھیونین کا ڈیگریڈیشن یاد ہے چیپٹر 20 کے اندر, ٹھیک ہے, that pathway is really important. وہاں کا ایک بائی پروڈکٹ تھا جس وقت ہم نے ایڈینوسین کو اتارنا ہوتا تھا میتھیونین کے ساتھ سے اور سسٹین فارمیشن کی طرف جانا ہوتا تھا, تو وہاں پہ ایک بائی پروڈکٹ بنتا تھا جو میتھین گروپ کو نکالتا تھا, دیٹ واز ٹیٹرا ہائیڈروفولیٹ. ٹھیک ہے نا, اور نیکسٹ پیج پہ ٹیٹرا ہائیڈروفولیٹ کی بھی ڈیگریڈیشن تھی. سو اگر آپ میتھیونین کی ڈیگریڈیشن کر رہے ہیں اور دی ادر وے اراؤنڈ میتھیونین سنتھسائز کر رہے ہیں, تو اس کا جو بائی پروڈکٹ ہے نائٹروجن
نکلنے کا اور میتھائل گروپ نکلنے کا, that forms the fourth number nitrogen of this group. Then coming back to, sorry, that forms the seventh limit of this structure. اس کے بعد آپ کے پاس ایک نائٹروجن اور آ گیا. ہم نے جب یوریا سائیکل میں آپ کو, اب وہ بہت امپورٹنٹ سائیکل ہے یوریا سائیکل, ہم نے بتایا تھا جب یوریا سائیکل کی سنتھسس یا یوریا سائیکل کی ریگولیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس سکسینائل کوئے سنتھسس ہوتی ہے. سکسینائل کوئے یا آرجینو سکسینیٹ کی سنتھسس ہوتی ہے, جو کہ لاسٹ اسٹیپ ٹو گیو اپ نائٹروجن ان فارم آف امونیم. اس اسٹیپ سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے مائٹوکونڈریا کا, وہ باہر نکلتا ہے. جب آرجینو سکسینیٹ بن جاتا ہے تو اسپارٹیٹ کا جو کاربن نیوٹرٹی ہے وہ باہر نکل جاتی ہے ان فارم آف فیومریٹ, اور فیومریٹ پھر آگے دوبارہ سے اسپارٹیٹ بنا دیتا ہے, اور جو اس کی نائٹروجن نیوٹرٹی ہے وہ آگے لوز ہو جاتی ہے ان فارم آف امونیم. That breakdown of aspartate with the help of AST, بہت امپورٹنٹ آپ کا لیور انزائم ہے, that is called aspartate serum transferase یا aspartate transferase. وہ ایک نائٹروجن اس سے اس کی aspartate ڈی ایمینیشن کرتا ہے. So another nitrogen comes from, اب اس کو دیکھو کہ جتنے پروٹینس جہاں جہاں انکلوڈ ہو رہے ہیں ان کی ڈیگریڈیشن سے. So in a way, اگر آپ you're in the short of diet of protein, or you are in short of ویسے امائنو ایسڈ پول یا نائٹروجنس پول, سو آپ کے پیورین سنتھسس یا ڈینوو سنتھسس نہیں ہوتے. تو ڈینوو synthesis نہیں. So in that raw form میں ہونا چاہیے. means the disease of lack of de novo synthesis shall go up. Or agar you're in the diet deficient of the nitrogenous intake, so that means the initiation level goes high. Initiation level goes high, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ ڈیو ٹو دا لیک آف اے پروٹین ڈائٹ آپ کے انزائمس کام نہیں کریں گے پراپرلی, اور انزائمس جو کام نہیں کریں گے پراپرلی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو انیمیا جس طرح کی چیزیں ہو جائیں, آپ کو جانڈس ہو جائے, اور سو اینڈ سو. ٹھیک ہے. سو دس از دی اوور ویو آف سم. اب ان سارے سے بھی تک سارے ایک یہاں پہ ایلیمنٹس کو ڈرائیو کیا ہے بول کے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک ان ڈیٹیل اباؤٹ دم ایز ویل. So the next step is purine synthesis. ٹھیک ہے. اچھا جی, synthesis of phosphoribosyle 1 pyro ERP in the formation. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ synthesis of step 1 is synthesis of PRPP. اور اس میں بننا کہاں ہے؟ اس پینٹوز فاسفیٹ پاتھ وے سے بھی جب آپ گلوکوز لیتے ہیں, اور ویسے بھی رائبوسائل ہمارے پاس پلنٹی میں موجود ہے, تو وی کین ڈو دیٹ. اگر پینٹوز فاسفیٹ پاتھ وے کے اندر سے بھی ایلیمنٹ اٹھائیں گے تو ہمارے پاس رائبوسائل 5 فاسفیٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے, جس کو ہم نے استعمال کرنا ہوتا ہے. So PRPD is an activated pentose, that pentose کی بات کریں, یعنی 5 carbon glucose that participates in the synthesis
and salvage of purine and pyridine. So since one works both, ठीक है ना, ये दोनों में उसके अंदर यहाँ पे देखें ये राइबोसाइल 5 फॉस्फेट है, राइबोफॉस्फेट, ठीक है ना, बंजारा फॉस्फेट, ठीक है ना। अगर इस न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है तो इसको एक्टिवेट करना, फिर उसको इसका एक्टिवेटर कौन होता है? इसका एक्टिवेटर आपका ऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का हमेशा से पूछा रहा हूँ मैं, ट्राई फॉस्फेट टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ adenosine triphosphate. So the drive always goes more towards, or the power goes more towards one of the activators. यानी it means इसको जब आप ओवर द लाइन एटीपी कंज्यूम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब मेटाबॉलिक रेट हाई करेंगे, तो आपके पास बेटा आवाज कर रही है, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, आवाज कुछ बेहतर नहीं बेटा। बेटा इंटरनेट कनेक्शन कटता है आता है, कटता है आता है। अब let's apologize, but time almost over सेलुलर नेटवर्क अब सही नहीं आते, वरना मैं अपना नेट पे चला। It is how it is. So I'm sorry. I'll repeat again. So बेटा नो ऑडियो तो नहीं, सॉरी, नो ऑडियो क्या होना है, नो नेट है। आई होप कि अब आवाज आ रही हो क्या होता हूँ। अब आवाज आई है बेटा, कुछ बेहतर हुआ। यस यस, चलो अच्छा बेटा, अब जो जो स्टेप आप लोगों को नहीं समझ आया या जो जो मिस हो गया, यू फील फ्री टू आस्क। मैं उधर से रिपीट करता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आवाज नहीं तो मैं आगे मेरा कहने का मकसद खत्म हो गया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट बैक टू द phosphorylation of राइबोसाइल फॉस्फेट। अब हम राइबोसाइल फॉस्फेट को जब हम फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि जब आपका एटीपी ब्रेकडाउन ज़्यादा से ज़्यादा होगी उस वक्त आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। As much inorganic phosphate releases, the polarity changes. The polarity changes the overall activation of PRPP aggregates. तो क्या करेगा कि आपकी जो राइबोज मोइटी है, जो कि अनदर बाय प्रोडक्ट ऑफ योर मेटाबॉलिक पाथवे है, उसको किसी और जगह पे जाने से पहले पीआरपीपी साथ रखेगा। उसके अंदर वो एटीपी को दोबारा कंज्यूम करेगा, उसके अंदर से भी दो फॉस्फेट निकालेगा, ठीक है। और फाइनल फॉर्मेशनल फॉर्म ऑफ पीआरपीपी देगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्यादा है तो ये रिएक्शन पॉजिटिव साइड पे, यानी ये प्रिवेंशन हो जाता है।
So one of the things that is one of the activators or the positive feedback that the reaction को, that is presence of an organic phosphate. This reaction consumes a lot of energy. So conversion of ATP to AMP. Normally आप देखते होगे जितने भी reaction देखो होगे ATP ADP पे produce होते हैं, एक आध phosphate ले लेते हैं. This one takes two of the phosphates. ठीक हो गया? And magnesium is the another factor for the PRPP synthetase. ये एक एंजाइम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ पीआरपीपी सिंथेटेज. अगर आप अपने एंजाइम के नॉलेज को रिकॉल करें तो देयर वर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड एज metalloenzymes. ठीक है? These metalloenzymes they needed different types of ionic metals to be attached with them for the transfer of the groups. So these synthetases, there are synthases and there are synthetases. Syntheses, they synthesize or they push forward the reactions without the consumption of ATP. The synthetases, just जहाँ पे T आ जाता है तो वो ATP वाला T आ जाता है, they require energy to push forward the reaction. And those metalloenzymes are as similar as transferases. ये metalloenzymes क्या करते हैं कि ये किसी चीज के ब्रेकडाउन को प्रोसीड नहीं करते, इंस्टेड ये किसी चीज के ट्रांसफर को प्रोसीड करते हैं. और यहाँ पे आप ट्रांसफर को देखेंगे, अगर इसकी डिटेल रिएक्शन में जाएंगे तो दे टेक दीज फॉस्फेट ग्रुप्स फ्रॉम द एटीपी एंड दे ट्रांसफर इट फॉर टू द बायोफॉस्फेट. एडिनोसिन का स्ट्रक्चर वो वहां पे भी नहीं तोड़ते और वो क्या करते हैं, एक चार्ज एडिनोसिन एएमपी वहां पे छोड़ देते हैं और उसको आगे फेट में आपको जब टीआईपी या आईडीपी या सेलुलर सिग्नलिंग पढ़ाऊंगा तो मैं इस रिएक्शन पर वापस आऊंगा और मैं यहाँ से जो ये एएमपी निकला है इसको फॉरवर्ड आगे इसका क्या फेट है वो बनाऊंगा. सो यहाँ पे आप इतना जान लें कि ये एएमपी किसी खास हाइड्रोलिसिस से या फॉर एग्जांपल पेप्टाइडेजेस से या किसी कोई बॉन्ड ब्रेकेज से ये नहीं टूटा, इसने अपने फॉस्फेट ट्रांसफर कर दिया. और अब जब ट्रांसफर करते हैं तो आप ये देखो कि फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन नंबर, लाइक लेट्स सपोज इट्स अ कार्बन नंबर 5. ठीक है ना? तो एक फॉस्फेट एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच है जो कि एक ऑलमोस्ट साइक्लिक फॉर्म लेने वाले. यहाँ से दो फॉस्फेट निकले मेटालोएंजाइम पीआरपीपी सिंथेटेज की मदद से और उन्होंने अटैच किया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एक ऑक्सीजन के साथ दो पॉजिटिव फॉस्फेट ऐड कर दिए. सो अब क्या हुआ, जो स्ट्रक्चरल बना ये है राइबोस 5 फॉस्फेट, यानी इसके 5वें कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ. अब ये है 5 फॉस्फोराइबोसाइल, वही वाला, यानी 5वें पे तो ऑलरेडी 5 फॉस्फोराइबोसाइल तो ऑलरेडी था. फिर 1 पायरोफॉस्फेट. ठीक है? पायरो को समझे पेयर ऑफ फॉस्फेट एट द कार्बन नंबर 1. ठीक है? सो द स्ट्रक्चर इज a pentagonal or 5 carbon structure having phosphate at the carbon number 5 and a pair of phosphate at the carbon number 1. अब यहाँ तक बात समझ आ गई है कि ये इसका नाम क्या है, ये रिएक्शन क्या हुआ. You understand that? ठीक है? Going ahead to that, आप ये देखेंगे कि इसी रिएक्शन का इनहिबिटर है, दैट इज इनहिबिटर प्योरीन न्यूक्लियोटाइड्स. अब जब प्योरीन्स इन फॉर्म ऑफ किसी भी न्यूक्लियोटाइड में आपके पास प्लेंटी में मौजूद है तो आप तो प्योरीन ही बनाने जा रहे हैं ना. तो प्योरीन जब किसी से मौजूद आ रहा है, जो फ्रेश बन के आ रहा है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म से बन के आ रहा है, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो फ्रेश फ्रॉम द ओवन आ रहा है. तो वही वाली बात है, अगर आपके सामने मैं एक फ्रेश खाना रखूँ, गिवन दैट वो किसी अच्छे टेस्ट और अच्छी जगह का हो, और एक मैं आपको कहूँ कि बेटा आप
فریش کھانا بھی کھا سکتے ہو اور فریج سے نکال کے جیسے گرم کر کے وہ بھی کھا سکتے ہو. سو آئی گیس اٹ از اے کلیئر ایگزامپل کہ پریفرینشیل یہ ہے کہ فریش کھانا سامنے آ رہا ہے اسے کھا لیا جائے. ٹھیک ہے نا, اس میں کم لگے گی. آگے آپ فریج میں جائیں, گرم کریں, پھر کھائیں. ٹھیک ہے جی. سو دس از ہاؤ اٹ از, ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. Going next to that, yes. The next thing is synthesis of 5-phosphorybosyl amine. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے اسی نام کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں. 5-فاسفورائبوسائل تو ہمارے پاس پڑا تھا. ٹھیک ہے نا, یہ رائبوسائل کی میوٹی تھی جس کے پاس. اب امین لگ گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ امین جب لگا اس کا مطلب ہے امائنیشن ہوئی. ٹھیک ہے, امائنیشن ہوئی ہے, اور کہاں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, that is what we are going to talk about it. اور ہم نے اس نام کو دیتے ہوئے ہم نے اس کا پائروفاسفیٹ کا نام نہیں لیا. تو اٹ مینس کہ سم ہاؤ دی ادر یا تو ہم پائروفاسفیٹ لکھنا بھول گئے ہیں یا پائروفاسفیٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا 5-فاسفورائبوسائل 1-پائروفاسفیٹ فاسفو امین, ہونا تو یہ نام چاہیے تھا. یا تو ہم نے نام چھوٹا کیا ہے یا ہم نے چھوڑ دیا. So let's go into the details. تو پہلا جو کمپاؤنڈ ہے آپ کا یہ دیکھیں, جس کے 1 پہ بھی فاسفیٹ لگا ہوا, اس کے سوری 5 پہ بھی فاسفیٹ لگا ہوا, اس کے 1 پہ بھی فاسفیٹ لگا ہوا. تو دس از آپ کا PRPP. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا 5-رائبوسائل 1-پائروفاسفیٹ. ٹھیک ہے جی. اس کی امائنیشن ہوئی ہے آگے نا ہمارا گلوٹامین دوبارہ سے. تو گلوٹامین گلوٹامیٹ میں کنورٹ ہوا, یعنی آپ کا NH3NH2 میں کنورٹ ہو گیا. اس نے ایک نائٹروجن یہاں پہ دے دیا, انکلوڈنگ 2 فاسفیٹ یا آرگینک فاسفیٹ بھی ریلیز ہو گئے. تو جو آپ نے پچھلے اسٹیپ پہ AMP بنایا تھا بیچارے کو, اس کو لوٹ لیا تھا, اس کے 2 آپ نے فاسفیٹ اتار لیے تھے, وہ تو بیچارہ ابھی ادھر ادھر ذلیل ہو رہا ہے. اور پھر سے آپ نے جناب صاحب چارج 2 فاسفیٹ چھوڑ دیے, وہ تو بھاگتا ہوا آئے گا نا اپنے یہ فاسفیٹ پکڑنے کے لیے. سو اٹ مینس یو ہیو پروڈیوسڈ این ATP ہیئر, اور a step led to ATP. ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ the step previous to this consumed energy. The energy of product was higher than the energy of the reactants. ٹھیک ہے. اور there is a huge energy difference, تو وہ reversible نہیں ہے. If that is synthesized, that won't go back. اگر آپ اس اسٹیپ سے آگے نیوکلیوٹائڈ یدی اپنے پیورینز بنا نہیں سکیں گے تو وہ ایز اے بایو مالیکول, انٹرمیڈیٹ بایو مالیکول آپ کے باڈی میں پھرتا رہے گا. اور اگر آپ بنا لیں گے تو آلموسٹ, مگر یہاں پہ آپ اوبیسلی ATP جنریٹ کر رہے ہیں. اس اسٹیپ کو آپ یہاں پہ روک بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ATP کی ضرورت نہیں ہے. تو دس از ون آف دا کنٹرولڈ اسٹیپ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گلوٹامین ان دا پریزنس آف PRP امیڈو ٹرانسفریز. امیڈو ٹرانسفریز. اب یہ امیڈو ٹرانسفریز یہاں پہ اس کا نام چینج کیا ہوا ہے امائن سے امائڈ بناتے ہوئے, یعنی جب آپ ایک نائٹروجن کم کرتے ہیں تو امائن سے امائڈ بنتا ہے. نارملی جب ہم ٹرانسفریزز یا امائنو ٹرانسفریزز پروٹین کے اندر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ نام استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی بھی ایک اسٹرکچر جہاں سے لے کے دوسرے کو دیا جا رہا ہوتا ہے وہ ٹوٹل کاؤنٹ آف نائٹروجن کم نہیں ہو رہا ہوتا. یہاں پہ اس کی سنتھسس کے اندر گلوٹامین کے اندر ایک ٹوٹل کاؤنٹ آف نائٹروجن کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دس انزائم ان پرٹیکولر کالڈ امائڈ. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس نے ایک کم کیا ہے, امائن سے امائڈ کیا. تو گلوٹامین کو اور PRPP کو جوائن کیا
अमोनिया ट्रांसफर करके कम किया तो ये हो गया ग्लूटामीन PRP अमाइडो ट्रांसफरेज. So you get the importance and as well as meaning and the difference of the meaning of this enzyme, right? ये चीज clear हो रही है बेटा? ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? मैं I'm going slow and elaborative because it's going to get complicated ahead. So I need you to be on the same board with me. All of you. Does it hit you? Or should I draw or something else? Do you understand? I'm looking forward for your reply. Everybody. Yes, sir. चलो एक यस मेरे लिए मेरा फोन बढ़ा गया. थैंक यू बेटा. आगे चलते हैं. जब ये ट्रांसफरेशन हो गई है तो ग्लूटामेट एक खुद से स्टेबल कंपाउंड है. ग्लूटामेट फर्दर टूट सकता है अल्फा कीटो एसिड के अंदर, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर. सो दैट रिमेन्स द सेम. ये आपके नाइट्रोजन को मान में नहीं आएगा. और जो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू मरियम नूर, दिस इज क्वाइट एन एनकरेजिंग. ठीक है. ऑन द अदर हैंड जो फॉस्फेट्स निकले हैं वो हमने बताया कि वो आगे कंज्यूम हो गए हैं. और जो फाइनल प्रोडक्ट बना, अब आप देखो कि चेंजेस क्या है. यहाँ पे पहले कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन था और एक हाइड्रोजन था और दो फॉस्फेट थे. नीचे पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा अमाइड ग्रुप है. ठीक है ना? ठीक है. अमाइड ग्रुप यानी या आप NH2 पे. सो बेसिकली नेट काउंट एक नाइट्रोजन का एक्सेस हुआ, वो तो आपने ग्रुप ने दे दिया. ठीक है. दो हाइड्रोजन ऐड हुए और ऑक्सीजन चला गया. ठीक है. वेयर इज द ऑक्सीजन? So the byproduct which is not included here should be another. अब ये देखो ना H2 टूटा हुआ है तो इट मीन्स एक ऑक्सीजन ने इंक्लूड करते हुए वाटर को डिस्टेबलाइज किया और डिहाइड्रेट इसकी हाइड्रेशन. सो वन ऑफ द सबस्ट्रेटरी स्टेप जो कि यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाया गया, along with the amino transferation there is also हाइड्रेशन यानी वाटर भी ऐड हुआ है. ठीक है. उसमें से आपका ऑक्सीजन इंक्लूड है. सो द अदर वे अराउंड अगर मैं इस स्टेप को कहूँ तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज reduction. So this is a reduction step. Very good. ठीक है. It's a reductive step and that reductive step also जब आप कहते हैं कि हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनाते हैं. जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपको पता है सबसे ज्यादा आपका जो एक एंजाइम रेगुलेट करता है वो G6PD होता है. और G6PD एक एंजाइम है जो कि फंक्शनल है हेक्सोज मोनोफॉस्फेज या पेंटोज मोनोफॉस्फेट या HMP पाथवे का. ठीक है. जब HMP जब वहां से आप देखें इसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि आपका पायरोफॉस्फेट यानी राइबोज म्यूरेटी 5 फॉस्फेट आपका वहां से आ रहा है, उसी पाथवे से आ रहा है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से आ रहा है. और ऑन दी अदर हैंड उस पाथवे की रेगुलेशन का एक और भी मकसद है कि जो आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थी वो पहले उसके स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा और वो बाद में वाटर के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो एडजस्ट होगा और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज खत्म होगा. सो डिनोवो सिंथेसिस पाथवे का एक जो मेजर काम और भी आपके सामने आ गया वो ये है कि ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है. ठीक है. ऑलराइट. गोइंग अहेड, अब आपके पास ये भी आ गया कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एड ऑन हुए हैं विद रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी होगी, दैट इज ऑल्सो रिडक्शन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगी है तो that is also a reduction. So this is not a redox process, this is only a reduction process. ठीक है. आगे चलते हैं. Next process, the enzyme glutamine double hash pyro 5 phosphoribo pyrophosphate amidotransferase.
ٹھیک ہے جی. DRP transferase is inhibited by the purine nucleotides. ٹھیک ہے, یہ پیورین جب بہت زیادہ ہوں گے ان کی وجہ سے انہبٹ ہو جائے گا. AMP and GMP. GMP کیا ہے, guanine monophosphate. This is the آپ کا سیکنڈری میسنجر کے طور پہ کام کرتے ہیں, دونوں کے دونوں سیل سگنلنگ کرتے ہیں. تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جب آپ کے کوئی بھی سیل سرفیس میمبرین پہ کوئی بھی فورن باڈی آتی ہے, اینٹیجن اینٹی باڈی اینٹیجن آ کے لگتا ہے, اس کی کمانڈ فارورڈ کیا جاتا ہے ٹو دا نیوکلیس کہ بھائی یہ باہر آ گیا, دروازے کے باہر آ گیا. جیسے آپ ہیں, آپ جب دروازہ گھر پر چیک کرتے ہیں باہر کوئی آیا ہوا ہے, اور آپ جاتے ہیں ماما کو کہتے ہیں یا بابا کو کہتے ہیں بابا باہر لانا آیا ہوا ہے, and you will take their commands to open the door and entertain them. Otherwise, go ahead. ٹھیک ہے. So these are the two ones that they regulate the message inside the cell, and that is why they are called as the secondary messengers. ٹھیک ہے. اب جب میں نے آپ کو ایک کرونا وائرس کی مثال دی, آپ کو پتا ہے کرونا وائرس از این RNA وائرس. ٹھیک ہے. اس نے نیوکلیس کے اندر بھی نہیں جانا, اس نے سائٹوپلازم میں رہنا ہے اور سائٹوپلازمک ٹرانسلیشن کرنا ہے. اور سائٹوپلازمک ٹرانسلیشن کے لیے جو اس کو میسنجر چاہیے ہوتے ہیں وہ ہے AMP and GMP. ٹھیک ہے. AMP and GMP are the secondary messenger in the cytoplasmic secondary messenger. تو آپ لوگوں نے شاید تھوڑی سی, اگر آپ لوگوں کو نے انٹرسٹ لیا ہو تو شروع میں جب یہ کرونا چلنا شروع ہوا تھا تو دیر واز اے ریسرچ جس کے اندر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ نے HCQ کھانا ہے یا ہائیڈرو آکسی وہ ہوتا ہے یا کوڈین کھانی ہے یا دیٹ از اے ڈرگ. ابھی آپ کو آگے میں فرماؤں گا جو کہ ڈینوو سنتھسس کو انہیبٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈینوو سنتھسس انہیبٹ کریں گے تو آپ سیکنڈری میسنجر فارمیشن انہیبٹ کریں گے, اور اگر آپ سیکنڈری میسنجر فارمیشن انہیبٹ کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی اس طرح کے جو وائرس ہے جو کہ سائٹوپلازمک ٹرانسلیشن ہی کر رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن کو کم یا روک سکتے ہیں. So idea was this behind the excess use of codeine and HCQ. ٹھیک ہے. But this idea got failed for the coronavirus, but it is quite a significant pathway for antibiotic use. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے آپ کو AMP GMP کا وہ بتایا, امپورٹنس بتائی. سیکنڈلی, جب یہ سیکنڈری ٹرانس میسنجرز بہت زیادہ اویلیبل ہیں آپ کے سیل میں تو یہ بھی انزائم کو ریورسبلی بائنڈ کر جاتے ہیں. جب یہ ریورسبلی انزائم کو بائنڈ کر جاتے ہیں دیٹ از گلوٹامین PIP امائڈو ٹرانسفیریز, they do not let more de novo synthesis works. مگر جب یہ کنزیوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ انزائم کو ریڈیلی اویلیبل کرتے ہیں کہ مور اینڈ مور نیوکلیوٹائڈس بنا دی نوو سنتھسس کو زیادہ سے زیادہ چلا. سو وی ایز اے فزیشین یہاں پہ آ کے انٹروین کرتے ہیں اور ان کو اترنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ, this is the committed step in purine and nucleotide biosynthesis. اب یہ committed step کو آپ میک شیور, یہ بہت امپورٹنٹ ایگزامینیشن کوشچن ہے کہ واٹ از دی ریگولیشن اسٹیپ آف پروٹین پیورین ڈینوو سنتھسس. ٹھیک ہے. دس از دی ریگولیٹری اسٹیپ. ریگولیٹری اسٹیپ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کیوں اس کو نیگیٹو فیڈ بیک اسٹیپ یا پازیٹیو فیڈ بیک اسٹیپ سے نہیں پوچھا جاتا. آپ نے پچھلی والی سلائڈ اگر یاد ہو تو یہاں پہ ہم نے پازیٹیو انہیبیٹر, پازیٹیو ایکٹیویٹر اور نیگیٹو انہیبیٹرز کیے ہیں, اور میں نے ان کا نام پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیکس دیا تھا. یہاں پہ جب میں آ کے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کمیٹڈ اسٹیپ ہے, یہ ریگولیٹری اسٹیپ. ریگولیٹری اسٹیپ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح آپ کا پنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے, only one step can increase the rate of reaction and
it can also decrease the rate of reaction. So अगर आप कहते हैं रेगुलेटर कौन सा है, देखो ना एक स्विच ऑन ऑफ है, अगर आपको ये कहता है बेटा रेगुलेटर ना आप ना पंखे को स्विच से बंद कर दो, so you don't touch the regulator, ठीक है. ऑन द अदर हैंड आपको कोई कहता है कि बेटा आप ना पंखे की स्पीड कम या ज्यादा कर दो, तो यू डू नॉट टच द स्विच, यू टच द रेगुलेटर. दिस इज द सेम वे. इफ वी नीड थोड़ा सी न्यूक्लियोटाइड तो हमारा ये स्टेप काम करे, वी नीड बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड और जल्दी जल्दी से तो हमारा ये स्टेप काम करे. But on the other hand, अगर we need it or we do not need it, वो तो switch है. Alright, this concept comes थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि सवाल भी इसी distinctions में आएंगे कि state the difference between negative inhibition and regulation of nucleotide synthesis. ये क्वेश्चन आ जाएगा इस तरह के, ठीक है. This question would include both step 1 and step 2. हम वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कौन सा एंजाइम और कौन सा स्टेप हार्वेस्ट करता है वो बताएंगे, और रेगुलेशन कौन सा करता है वो बताएंगे. ऑलराइट, दिस मच इज क्लियर. आगे चलते हैं. द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय इंट्रासेल्युलर एक्टिविटी. ऑलराइट, ओके गाइस, यहां तक क्लियर. बड़ी वाली स्लाइड पे चले जाए. ऑलराइट, बड़ी वाली स्लाइड पे आते हैं भाई. लेट्स सी, ये बड़ी वाली स्लाइड कोई बड़ी नहीं है, हमने इसका एक एक चीज पढ़ ली है, ठीक है जी. राइबोस 5 फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू राइबोस पायरो, यानी 5 पायरो पायरो 5 पायरो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है जी. ये आपका 1 और 5 यहाँ से कटा हुआ है, कंप्लीट आपने लिखा हुआ. तो स्टेप 1 था हमारा कि 5 राइबोस या पायरोफॉस्फेट 5 राइबोसाइल फॉस्फेट से हमारा पीआरपीपी बना. अब इस पीआरपीपी को बनाने के अंदर राइबोस फॉस्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज या सिंथेटेज काइनेजेस के अंदर सिंथेटेजेस आते हैं. जो भी एंजाइम्स फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं, जो एंजाइम नाइट्रोजन ट्रांसफर करते हैं वो अमाइनेजेस में आते हैं. जो एंजाइम्स फॉस्फेट ट्रांसफर करते हैं वो काइनेजेस में आते हैं. तो यहाँ पे देखो नाम एक और भी आया हुआ है, राइबोस 5 पायरोफॉस्फोकाइनेज. अब काइनेजेस दे रेगुलरली नीड एटीपी, दे नीड एनर्जी, ठीक है. So there are two names for this. कभी भी कंफ्यूज ना होना, किताब के अंदर भी दो नामों से बुलाया जाता है और दोनों की वजह एंजाइम की अपनी लेबलिंग है. मगर the most recent one and the most required one is PRPP synthetase. Alright? आगे चलते हैं. इससे आगे चलते हैं. हम बात देखते हैं कि जब हमारा पीआरपीपी बन गया तो पीआरपीपी के बाद हमारा 5 फॉस्फोराइबोसाइलामीन बना, जिसके अंदर हमने अमाइनेशन की, जो अभी तक रिएक्शन हम करते आ रहे हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म इनसाइड, ठीक है. उसके बाद वो कहता है जी 9 steps takes place to form IMP, inositol monophosphate. इसमें 9 स्टेप्स लगेंगे. आपकी जान छूटी नहीं है, मगर थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है या डाइवर्जेंट जान हो गई है कि आपको ये जो IMP सिंथेसिस है वो भी पढ़ने हैं, वो 9 स्टेप ही पढ़ने हैं, वो मैं ऐसे आगे पढ़ाऊंगा. मगर फॉर नाउ यहाँ पे आते रुके और यहाँ से आगे देखते. IMP जहाँ बन गया, इनोसिटॉल बन गया, उसने अमाइडेशन को रोक देना. जहाँ आपके सेकेंडरी मैसेंजर GMP और AMP बन गए तो उन्होंने भी अमाइडेशन को रोकना. So there are 3 factors which work upon amidation. On the contrary,
جہاں پہ آپ کا اے ڈی پی پروڈکشن ہو رہی ہے اور اے ٹی پی کنزیوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی اس کو انہیبیشن کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس اسٹیپ پہ ہمیں اے ٹی پی چاہیے تھا. اگر ہمارے پاس اے ٹی پی نہیں ہے کہ ہمارے پاس فاسفیٹ آئے، تو ہمارے پاس دو فاسفیٹ گروپ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پائرو فاسفورائلیشن کہاں سے ہوگی نہیں. سو اف یو آر ڈیفیشینٹ آف انرجی، اگر آپ، ہاں، اب پھر بندہ کہتا ہے سر اگر کورونا سے بچنا ہے تو پھر بھوکے مار جاؤ. That is preferable because that is matter of choice. وائرس سے مرنا ہے یا بھوکا مرنا ہے، دونوں کیا جا سکتا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. Going ahead to that، آپ دیکھتے ہیں آئی ایم پی. اب یہ اسٹرکچر میں پڑھاؤں گا. آئی ایم پی کنورٹ ہوتا ہے ایکس ایم پی اور جی ایم پی کے اندر، اور آئی ایم پی ہی کنورٹ ہوتا ہے اے ایم پی کے اندر. ٹھیک ہے. اب مزے کی بات ہے جب یہ سیکنڈری میسنجرز خود بن جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو 2-3 اسٹیپس پہ بند کر سکتے ہیں. یہ اسٹیپس کون سے ہیں کہ ایک آئی ایم پی سے جی ایم پی بننا بند کر سکتے ہیں، اور دی ادر ون از آئی ایم جی مطلب یا پی پی سے آپ کا آئی ایم پی بننے کو بند کر سکتے ہیں. اب یہ دو جگہ پہ انہیبیشن کر رہے ہیں ایک ہی ٹائپ کے جو آپ کے نیوکلیوٹائڈز ہیں یا ایک ہی ٹائپ کے جو سیکنڈری میسنجرز ہیں، ان دو جگہوں پہ ان پرٹیکولر انہیبیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان دو جگہوں پہ انہیبیشن کرنے کے بڑی سگنیفیکینٹ وجہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سگنیفیکینٹ وجہ یہ ہے کہ اف یو ہیو انفیکٹڈ وائرس ان یور سیلف، وہ آپ کے ڈینوو سنتھسس کو بند نہیں کرنے دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ وہ انفیکشن کو ڈبل ٹرپل کر دے گا، کیونکہ اگر یہ پاتھ وے وہ بند کرتا ہے تو آپ کے جو نیوٹروفلس اور یا ڈیفنس سیلز بننے ہوتے ہیں وہ ان کو بند. سو دس از دی کلپریٹ کائنڈ آف پیتھوجن جو کہ ان سیکنڈری میسنجرز کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ سنتھسس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں بائی دیئر کاؤنٹ. یہاں پہ ان کو ایکسٹرنل فیکٹر ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں بائی دیئر یوٹیلائزیشن. ٹھیک ہے. تو اب آگے چلتے ہیں، میں اب اسٹیپ کو آگے پڑھانا شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ رہی ہے یہاں تک بات کی؟ یہ اسٹیپس کلیئر ہو گئے؟ یہ ساری اسٹوری سمجھ میں آئی؟ Could you connect a bit? Another yes sir, please guys, please. Another yes sir or no sir? Come on, I'm not moving ahead. Give me some blood. I need. Oh, thank you so much, Mariam. One more. Last time see that. Thank you. That's wonderful. اگر یہ آپ کو سمجھ آ گیا، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو نیوکلیوٹائڈ میٹابولزم اور نیوکلیوٹائڈ بایوسنتھسس، ڈی نوو سنتھسس اتنے میجر ٹاپکس ہیں. They include so much of diseases and everything, and they include so much of conceptual medicinal practice. آپ کو سب سمجھ آ گیا. اب آپ دیکھیے گا آگے سب ایزی ہے. ویری گڈ، تھینک یو. آئیے چلتے ہیں. The next step is synthesis of inositol یا inosine monophosphate. یہ آئی ایم پی جو پیچھے پڑا تھا یہ دو فارم میں کرایا جاتا ہے. انوسین کے نام سے بھی کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور انوسیٹائل کے فارم میں بھی کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو نیور گیٹ کنفیوز اباؤٹ the names. ٹھیک ہے. The next 9 steps of purine nucleotide biosynthesis lead to synthesis of inosine. ٹھیک ہے. inosine the next 9 steps of purine nucleotide biosynthesis lead to synthesis of inosine monophosphate, yeah, IMP. And that the base of IMP is hypoxanthine. Okay? Hypoxanthine is the base. Okay? Base کون سا، میں آپ کو دوبارہ سے کہتا ہوں کہ بیس کون سی چیزوں کو ہم بیس کہہ سکتے ہیں. وہ ایلیمنٹس بیس بنا سکتے ہیں یا جو let me go to the structure پھر میں آپ کو بہتر ایکسپلین کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی چیز آپ رکھیں کہ ایک یہاں پہ ان نون سا ایلیمنٹ آ گیا یا کمپاؤنڈ آ گیا جس کا نام ہائپوزنتھین.
سو کہنے کا مقصد ہے آئی ایم بی ہائپوزنتھین سے بنتا ہے. اب یہ پیچھے سے تو ہمارا وہ آ رہا تھا کیا نام ہے امائڈو ٹرانسفریز کے مدد سے بنا ہوا جو ہمارا کمپاؤنڈ آ رہا تھا دیٹ واز دس 5 فاسفو بیٹا ڈی رائبوسائل امائنیز. ٹھیک ہے. بیٹا یہاں پہ بتانا میں بھول گیا بیٹا کس پریزنٹیشن کو کہتے ہیں. دس از اسٹیریو آئزومرزم. اسٹیریو آئزومرزم یاد آ رہی ہے بچوں آپ لوگوں کو. اسٹیریو آئزومرزم کیا تھا کہ الفا کاربن یا اینومیرک کاربن آف گلوکوز کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز اوپر چلی جاتی ہے مطلب پریزنٹیشن بیسیکلی ہم لوگ الفا اور بیٹا پریزنٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ کاربن کی دیٹ از اسٹیریو آئزومرزم. اگر ایک چیز آن دا لیفٹ اور رائٹ ہو جاتی ہے یا آن دا ہاریزونٹل پلین اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو یہ اسٹیریو آئزومرزم ہو جائے گا. سو پہلے آکسیجن نیچے تھا دیٹ واز این الفا پریزنٹیشن. اب اس کے اندر آکسیجن کی جگہ پہ نائٹروجن آیا تو وہ جو گروپ تھا وہ اوپر چلا گیا تو بیسیکلی اینومیرک کاربن روٹیٹ کر گیا تو یہ بیٹا پریزنٹیشن میں آ گیا. ٹھیک ہے. سو 5 فاسفو بیٹا ڈی رائبوسائل امائنز. ٹھیک ہے. یہ ڈیکسٹرو پریزنٹیشن میں بھی ہے اور رائبوسائل یعنی ایک عدد رائبوز ہے جس کے اندر نائٹروجن ایڈ ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے پیچھے نہیں پڑھا تھا اگر گلوکوز کے ساتھ نائٹروجن ایڈ کریں تو کیا بن جاتا ہے پروٹین بن جاتا ہے. اور اگر آپ گلوکوز کے ساتھ کنٹینیوسلی اس کے آکسیجن اٹھا دیں اور کاربن اور ہائیڈروجن ایڈ کرتے جائیں تو ہمارے ہائیڈروجن بن جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بیٹا پریزنٹیشن میں آیا امائن آ گیا تو کیا بننے جا رہا ہے. ہائپوزنتھین کی بات آئی ہے ابھی اس کا نام ہائپوزنتھین ہونا چاہیے. 5 فاسفو بیٹا ڈی رائبوسائل امائن. آگے آئیں میں بتاتا ہوں کیا کہہ رہا ہے. دس پاثوے ریکوائرز ATP ایز این انرجی سورس. تھوڑا سا یہاں پہ روکتے ہیں. انرجی سورس ATP پروڈکشن سب سے زیادہ ہماری لیبر میں ہوتی ہے. جب آپ ایکسیسو ATP پروڈیوس کرتے ہیں تو ٹیمپریچر ہو جاتا ہے کیونکہ پروڈکشن آف ATP اور break down of ATP in a metabolic pathway produces energy. Energy increases your pathway, energy increases your temperature. So ہم نے اکثر دیکھا ہے انفیکشن کے اندر پیشنٹ کو فیور ہو جاتا ہے اٹ مینس اس کا بریک ڈاؤن آف ATP زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ ہمارے فیور کے اندر پیشنٹ لیتھارجک ہوتا ہے لوزز ویٹ پاور کم ہو جاتی ہے. اٹ مینس اس کا جو اسٹورز ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے اتنی زیادہ ATP کنزیوم ہو رہی ہے. اس کے پاس اپنی لوکوموٹو اور ڈیلی فنکشن کے لیے انرجی نہیں ہے وہ بھی ATP کنزیوم ہو رہی ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی ریسنٹلی کرونا وائرس کی جو باتیں ہو رہی ہیں میں بار بار کرونا وائرس اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور بھی بہت کچھ ہے اور میرا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو پڑھانا. مقصد یہ ہے کہ آن گوئنگ سی سچویشن ہے ہر بندے کے منہ پہ چڑھی ہوئی ہے ایکچوئل مین اسٹریم افیکٹیز آف دوز وائرسز. تو اب آپ اس ٹائم دیکھیں پیشنٹ کہتے ہیں کہ جی باڈی ایکس ہوتے ہیں سویئر باڈی ایکس ہوتے ہیں. اتنی زیادہ سویئر باڈی ایکس ہوتے ہیں کہ اٹلی کے پاس سے پیپر آیا تھا کہ جب لوگ آئبوپروفین ہائی کوانٹٹی میں کھاتے ہیں پین ریلیف کے لیے تو آئبوپروفین کازز ڈیتھ. تو ون آف دی کانٹر انڈیکیٹڈ ڈرگز آف چوائس فار مسکولر مائلجیا از بروفین. تو مسکولر پین کہاں سے ہوتی ہے؟ مسل آپ کو پین کب کرتے ہیں؟ مسل آپ کے پین اس وقت کرتے ہیں جب وہ ایکسیسو یوز ہوتے ہیں. جب آپ جم جاتے ہیں یا پھر ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے مسلس میں کرامپس پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جب آپ بڑے عرصے کے لیے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو آپ کو آپ کی جو بڑے بزرگ ہیں جن کو ڈائٹ کی کمی رہتی ہے ان کو بھی آپ کو یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں
کڑول پڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مسل پینز ہوتے ہیں، ٹیچنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. دیٹ از ڈیو ٹو دا ڈیفیشنسی آف required or essential proteins in آپ کے مسلس میں. So when COVID virus is replicating, تو اتنا زیادہ ریپلیکیٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹیمپریچر زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ 104 105 سے نیچے آ نہیں رہا ہوتا، ٹیمپریچر کنٹرول نہیں آ رہا. اور پیشنٹ اسکریمنگ آؤٹ آف نائٹ یا مسکولر پین، اور وہ obviously اتنے اس کے مسل ویک ہو جاتے ہیں کہ اس کی ریسپریشن کی جو ایفرٹ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ سانس لینا چاہتا ہے وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. So if you connect these things together, ٹھیک ہے. Two steps in the pathway require N10-formyl tetrahydrofolate. اب اس سارے اسٹیپ کو رن کرنے کے لیے دو اسٹیپس پہ N10-formyl tetrahydrofolate چاہیے. اگر ہمیں میتھیونین اسٹرکچر فارم کرنا ہے تو ہم نے کنزیوم کرنا ہے. اگر ہم نے میتھیونین توڑ دینا ہے اور ہم نے سیم پیپس بھی نکال دینے اندر سے، تو ہمارا ٹیٹراہائڈروفولیٹ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ اسٹیپس آپ دوبارہ سے بایوسنتھیسس آف نائٹروجنس کمپاؤنڈ کا چیپٹر 20 میں دیکھ لینا، اور اس سے کیونکہ یہ چیپٹر 22 ہے، دو چیپٹر پیچھے جائیں گے تو آپ یہ اسٹیپس دیکھتے ہوئے آنا، آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملے گی، آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونا. تو اٹ مینس کہ یو اپنی ہینڈ اور یو انکریز دی اماؤنٹ آف دا بریک ڈاؤن آف stored or essential amino acid. You bring short of protein, right? So, اچھا we stop in here. میرا گھنٹہ پورا ہو گیا ہے. اور میں I unfortunately had I've been working in the hospital as well, and seen and gotten contact with a very severe kind of hepatitis patient yesterday. مجھے نا وہ پیرانویا سا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے مجھے پھنسی آ رہی ہے. But anyways, I hope and I wish to catch you all back from the weekend, and as soon as we are back, we will share right these topics. اور یہ پیچھے جتنی ہی میں نے بکواس آپ لوگوں کو بتائی، آپ نے برین اسٹارمنگ کی تھی اس کو سے جو وہ سارا ڈیوائس کر. ٹھیک ہے. So thank you so very much. I had enjoyed the lecture. You have participated well. See you soon, inshallah, with a new topic. Assalamu alaikum.